الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من حسین بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، وہ موضوع ہے وراثت انبیاء السید الشہداء شہید امت۔ وراثت انبیاء کے حوالے سے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ وہ صفات انبیاء کی کہ جن میں وراثت ممکن ہے، اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو انبیاء کا نظریہ کائنات ہے، جو ورلڈ ویو ہے، جو ان کی جہان بینی ہے، جو عقائد اور معارف وہ لے کے آئے ہیں، انسان کو ان عقائد ان معارف کا علم ہو اور اس کو انسان ہضم کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صفات کہ جو انبیاء کے اندر موجود تھیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تعلیمات کہ جو انبیاء کی تعلیمات تھیں ان پر عمل کرے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان 3 شرائط پہ انسان جس قدر عمل کرتا ہے اور جس قدر ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی قدر انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ وارث انبیاء بن سکے۔ امام عالی مقام جن کے اندر یہ ساری کی ساری شرائط اپنے مقام عصمت کی وجہ سے پائی جاتی ہیں اور بے طریقے اور بے درجہ اتم پائی جاتی ہیں، حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی تمام انبیاء سے بڑھ کر پائی جاتی ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ زیارت کے جو معصوم سے منسوب ہے، اس زیارت میں آپ کو ان تمام انبیاء کا وارث قرار دیا جاتا ہے۔ انبیاء کی صفات زیادہ ہیں، لیکن اس مختصر عرصے میں چند صفات پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ان میں سے ایک دعوت توحید ہے، اس کے بعد دوسرا طاغوت سے انکار کی دعوت ہے۔ اب یہ جو دعوت توحید ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام انبیاء کی بنیادی ترین تعلیمات اور تمام تعلیمات کا محور یہ توحید ہے، خود دعوت توحید ہے، خود توحید ہے۔ انبیاء کو کیوں بھیجا خدا نے؟ انسان کو کیوں خلق کیا؟ اس لیے خلق کیا، آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہمارے عبد بنیں، اور عبد یعنی ایک ایسے مقام پر پہنچیں، اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کے آئیں کہ اپنے وجود کا کچھ بھی اپنا نہ سمجھیں،
اس نسبت فقر کو جو خدا کی نسبت انسان کی نسبت ہے کہ فقیر محض ہم اور غنی مطلق وہ ہے، اس نسبت کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں لے کے آئے، عملی طور پر عبودیت کا ثبوت دیں کہ ہم عبد الہی ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ کیوں یہ سب کچھ؟ آپ دیکھیے، عبودیت کی معراج جو ہے وہ عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں میں شرط یہ ہے کہ یہ عبادتیں قربت اللہ، قربتاً اللہ کی نیت سے ہوں۔ انسان کی زندگی کا مقصد، ہدف یہ ہے کہ وہ عبد بنے۔ عبودیت کی پریکٹس کے لیے جو بہترین طریقہ کار ہے، عبودیت کا بہترین شاہکار ہے، وہ پروردگار کی عبادت ہے۔ عبادت کیوں ہے؟ کس مقصد کے لیے؟ قربتاً اللہ۔ پس انسان کو بنانے کا، خلق کرنے کا ہدف یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کے قریب ہو جائے، پروردگار عالم کے قریب ہو جائے۔ اس کو جب ہم انسان شناسی کی بحث میں فلسفیانہ انداز میں بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان کا ہدف یہ ہے کہ وہ کمال مطلق تک پہنچے۔ کیونکہ طلاب کی محفل ہے، علماء کی محفل ہے، لہٰذا میں بہت سارے مقدمات کو سکپ کرتے ہوئے صرف ایک چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہمارے اندر دیکھیے جو بھی خواہشات ہیں، حب مال ہو یا حب جاہ ہو، جو بھی خواہشات ہیں، انسان کسی حد پہ آ کے قانع نہیں ہوتا۔ مال کی خواہش ہے، مال مل گیا، اگر مزید مال بھی مل سکتا ہے تو قانع نہیں ہوتا، اس سے مزید چاہتا ہے۔ اگر شہر کا امیر ترین شخص بن گیا ہے، پھر بھی مال ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کا امیر ترین شخص بنے تو اس کے لیے بھی کوشش کرے گا۔ ملک بھر کی دولت بھی اس کے پاس آ جائے، اگر اسے پتہ چلے دنیا میں اور دولت بھی ہے، دنیا بھر کی دولت کے پیچھے جائے گا۔ دنیا بھر کی دولت بھی اس کے اختیار میں آ جائے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ نہیں اس سے بڑھ کے دولت اور سیاروں پہ بھی دولت موجود ہے، وہ اس دولت کے پیچھے بھی جائے گا۔ اگر پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے، پھر بھی اور سیاروں کی دولت بھی مل جائے، اگر پھر بھی پتہ چلے اس سے بڑھ کے بھی دولت ہے تو اس کی طرف جائے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ انسان کے اندر، فطرت کے اندر کچھ تمایلات خدا نے ایسے رکھے ہیں کہ ان تمایلات کا بعض دفعہ انسان ان کے متبادل چیزوں کی طرف، جو حقیقت میں متبادل نہیں ہوتا، ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، ایسا کمال جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو، ایسے کمال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ غلطی سے مصداق کمال مال دنیا کو سمجھ بیٹھا ہے، لہذا راضی نہیں ہو رہا، جتنا بھی مال دنیا مل رہا ہے اس پہ راضی نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ کمال اس کو سمجھ بیٹھا ہے، اور اس کے اندر خدا نے یہ صفت رکھی ہے کہ یہ کمال جتنا بھی حاصل کر لے اس پہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ لامحدود کمال کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح اگر حکومت کی بات کی جائے، انسان کو اپنے ایک چھوٹے سی یونین کونسل کی حکومت ملے، وہ اس سے بڑھ کے کوشش کرے گا، ایم پی اے بننے کی کوشش کرے گا، بعد میں ایم این اے بننے کی کوشش کرے گا، وزارت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے اوپر وزیر اعظم بننے کی کوشش کرے گا، اس سے اوپر بھی اسے معلوم ہو اگر مجھے حکومت مل سکتی ہے، اس کے اختیار میں ہو، وہ کر سکتا ہو، تو اس سے بڑھ کے حکومت بھی لے گا۔ کیوں؟ یہاں بھی اس نے اپنا کمال، اپنی سعادت سمجھ لی ہے حکومت حاصل کرنے میں۔ ایک ایسے متبادل کی طرف چلا گیا جو حقیقت میں متبادل نہیں ہے اس کی زندگی کے ہدف کا۔ لیکن ہم ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان ایک ایسے کمال کی طرف رواں دواں رہنا چاہتا ہے، اور اس کی زندگی کا ہدف ایک ایسا کمال ہے جو اس کی اپنی فطرت کے اندر، اس کے نیچر کے اندر اس کی طرف رجحان بھی رکھ دیا گیا ہے کہ جس کمال میں کوئی نقص نہ ہو۔ اور وہ جو کمال جس میں کوئی نقص نہیں ہے وہ صرف ذات پروردگار عالم ہے۔
کہ وہ کمال کہ جس کمال میں کوئی نقص نہیں ہے، کمال مطلق ہے، کمال محض ہے، وہ صرف ذات پروردگار عالم ہے۔ پس ادھر سے انسان شناسی کے ان مقدمات کو دیکھ کے انسان کی ہدف اور مقصد کو ادھر سے دیکھیے، دوسری طرف سے اس آیت کو اور تمام کی تمام اسلامی روایات کے مطابق عبودیت عبادت کے لیے قربتاً الی اللہ کی شرط کو دیکھیے، تو پس معلوم ہو جائے گا کہ دونوں ایک ہی چیز بیان کر رہے ہیں۔ قربتاً الی اللہ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرے، اور جب انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ جائے کہ اب اس سے زیادہ قرب متصور نہ ہو ممکن نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں یہ مقام ولایت پر پہنچ گیا، مقام ولایت پر پہنچ گیا، یہ انسان کامل بن گیا ہے۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت ایسی نزدیکی جس میں کسی قسم کی دوری نہ ہو۔ انسان کامل کمال کی منزلیں طے کرتے کرتے پروردگار عالم کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ مخلوقات عالم کے لیے اس سے بڑھ کر قرب ممکن نہیں ہے، پس وہ مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے۔ اب جب یہ مقام ولایت پہ پہنچ گیا تو یہ کبھی نبی کی صورت میں آئے گا، کبھی رسول کی صورت میں آئے گا، کبھی امام کی صورت میں آئے گا، کبھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں آئے گا۔ ان مختلف صورتوں میں دنیا میں یہ آئے گا۔ کس لیے آئے گا؟ انسان کو اسی ہدف تک پہنچانے کے لیے۔ کیوں؟ خود وہ راستہ چلا ہوا ہے، خود کمال مطلق تک پہنچا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ باقیوں کی انسانیت کی انگلی پکڑ کے انہیں بھی اسی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ ہے انبیاء کے بھیجے جانے کا، اوصیاء کے اولیاء کے بھیجے جانے کا ہدف، کہ انسان کو اس کے کمال تک پہنچائے، انسان کو اس کے ہدف تک پہنچائے۔ لیکن انسان کو ایک ہدف تک پہنچانے کے لیے انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ کیا یہ راستہ ہے کہ انبیاء ایک مدرسہ کھول لیں، ایک سکول کھول لیں، ایک انسٹیٹیوشن کھول لیں اور اس میں ایک ایک بندے کو بلائیں اور اس ایک ایک بندے کی تربیت کریں؟ ایک بندے کی تربیت کی، دوسرے کی 4-5 کی 10-15 کی، یہ 10-15 آگے جا کے کریں گے، یہ راستہ ہے یا نہیں؟ انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ انبیاء پورے معاشرے کو وہ سکول بنا دیتے ہیں، وہ مدرسہ بنا دیتے ہیں جس مدرسے میں انسانیت کی تربیت ہونی ہے، انسان کی تربیت ہونی ہے، معاشرہ سازی۔ انبیاء کا راستہ، انبیاء کی روش معاشرہ سازی ہے، کہ جب معاشرہ اسلامی بن جائے گا، جب معاشرہ توحیدی بن جائے گا، جب معاشرہ ایسا بن جائے گا کہ اس کے اندر الہی رنگ نظر آئے گا، تو پھر اس معاشرے میں جو بھی ہوگا وہ، کیونکہ یہ سٹریم مین سٹریم اسی طرف ہے، پانی کا بہاؤ اسی طرف ہے، پانی کے بہاؤ کے مخالف چلنا مشکل ہو جائے گا، سارے انسان آٹومیٹکلی اس سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ یہ انبیاء کا مقصد ہے، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ مقصد کیا ہے؟ انسان کو اس کے کمال تک پہنچائے۔ فلسفے میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے، بعض دفعہ جو وجوب ہوتا ہے، کسی چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کا ضروری ہو جانا، واجب ہو جانا ہے، وہ وجوب بالقیاس ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ ایک چیز کسی دوسری چیز کی وجہ سے لازمی ہو گئی ہے۔ جب ہمارا ہدف نہائی یہ ہے کہ انسان کمال مطلق تک پہنچے، اب جو چیز اس ہدف تک پہنچائے گی وہ چیز ضرورت بالقیاس، وجوب بالقیاس کی وجہ سے وہ چیز بھی ضروری ہو جائے گی، لازمی ہو جائے گی۔ پس جتنی اقدار الہی ہیں وہ کیوں لازمی ہیں، کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے ضروری ہیں کہ وہ ہمیں اس انسانیت کے ہدف تک پہنچاتی ہیں، اس کمال مطلق تک پہنچاتی ہیں،
وہ جو ہم کہتے ہیں ہدف ہمارا ہے اللہ، اس اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ اور شہید صدر بڑا زبردست بات کہتے ہیں یہ ایک ایسا ہدف ہے جس کا سالک، جس راستے کا راہی کبھی بھی اس میں جمود نہیں ہے، کہیں کسی منزل پہ بھی انسان رکتا نہیں ہے، کیونکہ کمال لامحدود ہے، یہ سفر بھی لامحدود ہے، خدا کی طرف کا سفر جو ہے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف اور صرف مرنے والوں کے موت پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تب بھی اسی لیے پڑھا گیا تھا کہ ہم ہمیشہ اپنے ہدف کو یاد رکھیں۔ ہمارا مبدا بھی پروردگار عالم ہے، ہمارا ہدف بھی پروردگار عالم ہے، الیہ راجعون، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اب جو چیز بھی پروردگار عالم کی طرف لے جانے والی ہو وہ وجوب بالقیاس کے لحاظ سے وہ واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ الہی اقدار میں سے سب اقدار کی جو چیز جڑ ہے، ماں ہے، وہ ہے عدل، وہ ہے عدالت۔ انبیاء کے مقاصد میں سے، انبیاء کی صفات میں سے ایک صفات یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء نے معاشرے میں عدل الہی کے قیام کے لیے کوشش کی ہے۔ تمام کے تمام انبیاء، جہاں پہ یہ کہتے تھے نا انا اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، وہاں اجتناب طاغوت بھی اس لیے ہے کہ عدل الہی کے یا عدالت جو معاشرے میں قائم ہو، اس معاشرے میں عدالت کے راستے میں، اور انسان کا جو ہدف ہے خداوند قدوس تک پہنچنا، اس ہدف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ طاغوت ہے، اس لیے طاغوت سے منع کیا۔ اب عدالت بھی معاشرے میں کیوں قائم کرنی ہے؟ اس لیے کہ معاشرہ جب عادل ہوگا، معاشرے میں جب عدالت ہوگی تو معاشرے میں جتنی اقدار انسانی ہیں، جتنی الہی اقدار ہیں، ان ساری اقدار کا زمینہ آٹومیٹک فراہم ہو جائے گا، کیونکہ ہر قدر الہی کی بازگشت عادل کی طرف ہے اور ہر قدر شیطانی کی بازگشت ظلم کی طرف ہے۔ لہذا ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے تمام انبیاء نے کوشش کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ایک کتاب یعنی آئیڈیالوجی، کتاب یعنی نظریہ کائنات اور آئیڈیالوجی، فکر انسان کی کس طرف ہو، فکری طور پہ انسان کا قبلہ کیا ہو، یہ نظریہ کائنات۔ عمل کے میدان میں کن اصولوں کا پابند ہو، یہ اس کی آئیڈیالوجی، یہ دینی ہے کتاب نے۔ والمیزان، میزان کیا ہوتا ہے؟ ترازو، ترازو کا کیا کام ہوتا ہے؟ توازن قائم کرنا، تعادل قائم کرنا، یعنی قانون اور حکومت۔ انبیاء کو کیا دیا؟ کتاب دی، آئیڈیالوجی دی، اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر قانون اور حکومت دی۔ کیوں؟ تاکہ اس کے بعد انبیاء کیا کریں؟ معاشرے میں عدل قائم کریں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے معاشرے کو ایسا بنا دیں کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ خود عدل الہی کے قیام کے لیے قیام کریں، خود لوگ آگے بڑھ کے عدل کو گلے سے لگائیں، معاشرے میں عدل کو نافذ کریں۔ پس انبیاء کو بھیجنے کا مقصد نفاذ عدل ہے۔ تمام انبیاء نے یہ کوشش کی کہ معاشرے میں عدل نافذ کریں۔ عدل کیا ہے؟ آپ طلاب بہت شروع میں ہی کلام میں پڑھتے ہیں کہ عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے اپنے صحیح مقام پر رکھنا۔ وضع کل شیء علی محلہ، وضع کل شیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ معاشرے میں جو چیز ہے اس کا جو صحیح جائز مقام ہے، اس مقام پر ہوگی تو عدل ہوگا، اس مقام پر نہیں ہوگی تو ظلم ہوگا۔ ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے، آیا ہے حوزے میں
کہ علمی منازل طے کرے. اگر طے کر رہا ہے طالب علم عادل ہے, اگر طے نہیں کر رہا وضع شیء علی غیر محلہ ہی ہو گیا, ظلم ہے. اگر تہذیب نفس کی منزلیں طے کر رہے ہیں عدل کے راستے پہ گامزن ہے. اگر قم میں آ کر بھی ویسے ہی ہے جیسا پاکستان میں تھا, منزلیں آگے طے نہیں کر رہا, یا پاکستان میں اپنے مدرسے میں اس سے بہتر منزلیں طے کر رہا تھا, یہاں نہیں طے کر رہا, تو اب یہ ظلم ہے. کوئی بھی چیز, ہر چیز میں, اپنی زندگی کے ہر پہلو میں دیکھ لیں کہ ہمارا یہ کام وضع شیء علی محلہ ہی ہے یا علی غیر محلہ ہی ہے. اگر علی محلہ ہی ہے عدل ہے. انبیاء اس لیے آئے ہیں انسان کا ہر کام, تمام امور انسانی علی محلہ ہی ہوں, عدل کے مطابق ہوں. یہ تمام کے تمام انبیاء کی کوشش ہے. اور عدل اتنی اہم چیز ہے کہ وہ ذات کہ جس نے تمام انبیاء کے سفر کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے, اس ذات کا بھی جب تعارف کروایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یملأ اللہ بہ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا. اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال مہدی کے ذریعے سے زمین کو عدل و قسط سے اس طرح سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. عدل اتنا اہم ہے, عدالت معاشرے میں اتنی اہم ہے. اس عدالت میں سے ایک عدالت جو ہے, عدالت کا ایک مصداق, اسے ہم کہتے ہیں سماجی عدالت, سماجی عدل, عدل اجتماعی, سوشل جسٹس. اس میں کیا ہے کہ تمام کے تمام انسان جو معاشرے میں آئے ہیں, جو معاشرے میں ہیں, حقوق کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. تعلیم کے سب کو برابر کے مواقع, روزگار کے برابر کے مواقع, ہیلتھ کے برابر کے مواقع, انصاف کے برابر کے مواقع, اپنے دنیا میں رشد کے لیے بھی برابر کے مواقع, اخروی رشد کے لیے بھی برابر کے مواقع. اور جو توحید ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ معاشرہ توحیدی ہو اور وہاں طبقاتی نظام ہو. ممکن ہی نہیں ہے معاشرہ توحیدی ہو اور وہاں طبقاتی نظام. کیوں؟ کیونکہ سب کا خالق ایک ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, تم سب کا خالق وہی ہے. اور وہ خالق اس نے کیا کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس نے هو الذی خلق ما فی الارض جمیعا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے خلق کیا ہے, تم سب کے لیے خلق کیا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, عالی ترین انسان کامل, اکمل ترین انسان بھی خدا کی نسبت محتاج ہونے کے لحاظ سے باقی انسانوں کے ساتھ برابر ہے. وہ بھی خدا کی مخلوق ہے, باقی انسان بھی خدا کی مخلوق ہے. احتیاج خدا کی طرف, فقر خدا کی طرف ایک جیسا ہے. پس جب سب کا خالق ایک ہے, خالق ایک ہے, تو پھر انسانوں میں بھی کوئی امتیاز نہیں ہے. اسی ایک خالق کی نسبت خلقت سب کی برابر ہے, لہذا انسانوں میں امتیاز نہیں ہے. طبقاتی نظام اگر کسی معاشرے میں ہے, یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس معاشرے میں توحید نہیں ہے. ایک طبقاتی نظام ہے آپ کے نظریہ, فلسفی نظریہ یہ ہے, جیسے ہندوازم, وہاں فلسفی نظریہ یہ ہے کہ مختلف طرح کے خالق ہیں, اور اس میں مثلا ایک خالق نے جو ہے وہ برہمنوں کو اپنے سر سے بنایا ہے, باقیوں کو کشتریوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, پس ذاتوں کو اپنے پیروں سے اور ان سے بنایا ہے. تو پس وہاں پہ نظریہ, فلسفی طور پہ نظریہ ہی ایسا ہے, توحید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں ہم ہندو معاشرے میں صدیوں رہے ہیں, اس ہندو معاشرے کی باقیات ابھی بھی موجود ہیں.
فلانا کمی ہے، فلانا فلاں ہے، فلانا اونچی ذات کا ہے، فلانا نچلی ذات کا ہے. اور افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ یہی چیزیں طلاب میں بھی دیکھی جاتی ہیں. 40 سال حوزے میں پڑھ کے فلانا جی وہ تو مصلی ہے، فلانا تو جو نائی ہے، فلانا موچی ہے. یہ تصورات ہے، اور اسی بنیاد پر معاشرے میں تقسیم ہے. اسی بنیاد پر معاشرے میں سالہ سال نسل در نسل جن کے آباء و اجداد نے شاید کوئی پیشہ اپنایا، اور وہ پیشہ بھی القاسم و حبیب اللہ، جس اسلام کا نظریہ اور آئیڈیالوجی یہ ہو کہ القاسم و حبیب اللہ، معاشرے میں اس قاسم ہونے کی بنیاد پر طبقات بن گئے ہوں، اور نسل در نسل لوگوں کو تانے دیے جائیں، لوگوں کو جینا حرام کیا جائے. یہ توحید سے منافی ہے. اس کا توحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا عدل کے الہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عادلانہ نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حتیٰ آپ پاکستان اور ایران کے معاشرے میں سادات کے احترام کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے. سادات کا احترام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ان کے اندر خون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے ان کا احترام ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بعض جگہوں میں کیسی تربیت کی گئی ہے، بچپن سے ہی فرعون بنا دیا جاتا ہے. بچپن سے ہی اس کو ایسے بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ باقی انسانوں سے باقی تو اصلاً انسان ہی جیسے نہ ہو، کمی ہیں وہ سارے. سادات کا سارے احترام کے ساتھ، عظمت سادات اپنی جگہ محفوظ رکھتے ہوئے، یہاں پر آپ نے احترام دیکھا، یہاں پہ سادات کا احترام کم نہیں ہے ایران میں، لیکن سادات میں آپ کو وہ گھمنڈ نہیں نظر آئے گا جو پاکستان کے بعض جگہوں پہ نظر آتا ہے. میں تمام سادات کے بارے میں نہیں عرض کر رہا، جو بعض جگہ نظر آتا ہے. اور اس کے بعد مثال کے طور پہ اور جو ہمارے یہاں ذاتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کی مشکلات ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جد امجد نے جو دین لایا ہے، یہ اس دین کے منافی ہے. لہذا زید النار جو امام رضا علیہ السلام کا بھائی تھا، جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہم میں جو ہے وہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم افضل ہیں، تو امام رضا نے کہا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم جو ہے وہ اپنے بابا امام کاظم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہو گئے. کہا کس طرح؟ کہا اس لیے کہ وہ تو ساری زندگی عبادت کرتے رہے، پھر بہشت میں جائیں گے، تمہیں تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم بغیر عبادت کے بہشت میں چلے جاؤ گے. لہذا دیکھیں، یہ جو معاشرے میں طبقاتی نظام ہے، وہ چاہے اس کو مذہبی رنگ دیا جائے، چاہے اس کو سماجی رنگ دیا جائے، چاہے جیسے بھی دیا جائے، یہ عدالت کے خلاف ہے. لیکن سادات کا احترام اپنی جگہ، جہاں سادات کے قدم ہیں وہاں پہ ہم اپنا لہو دینے کے لیے تیار ہیں. کس لیے؟ پیغمبر کی عظمت کی وجہ سے. کس لیے؟ کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا لہو ہے یہاں پر، ان رگوں میں دوڑتا ہے. تو اب انبیاء تمام کے تمام معاشرے میں عدالت کے لیے ہیں، نہ کہ معاشرے میں طبقاتی نظام. اور یہ جو آج ہمارے معاشرے میں جو اور پوری دنیا میں جو ورلڈ آرڈر قائم ہے، اس ورلڈ آرڈر کے مطابق دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم میں اگرچہ اور لبرلزم میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب کے مواقع برابر ہے، لیکن کیپٹلزم کی بنیاد کس پہ ہے؟ سرمایہ پہ ہے، مال پہ ہے. جو مالدار ہے وہ مالدار سے مالدار تر ہوتا جائے گا، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا. لہذا معاشرے میں کلاسز ہیں، ایلیٹ کلاس، اپر ایلیٹ کلاس، ان میں بھی کلاسز ہیں. اپر ایلیٹ کلاس، لوور ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اور پھر لوور کلاس. اگر معاشرے میں یہ چیزیں ہیں تو اس معاشرے میں عدل نہیں ہے، وہ معاشرہ مہدوی معاشرہ نہیں ہو سکتا. حسین ابن علی علیہ السلام
جس مقصد اور ہدف کے لیے کربلا کی میں نکلے ان میں سے ایک مقصد، کیونکہ حسین وارث انبیاء ہے، وہ قیام عدل ہے، قیام عدالت الہیہ ہے۔ لہذا مولا کوفہ والوں کے نام اپنے خط میں کہتے ہیں کہ مل امام الا العامل بالکتاب، امام ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو۔ امام، اور میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا، رہبر معظم 250 سالہ انسان میں فرماتے ہیں کہ جب شروع میں صدر اسلام میں جب بھی لفظ امام استعمال ہوتا تھا، زیادہ تر امام حاکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم بھی امام کو، یہ اصطلاح امام کی اس لیے بنی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد حق حاکمیت اصل میں کس کے پاس تھا؟ آپ کے پاس تھا۔ ظاہری طور پہ نہیں بھی آیا تو حاکم معاشرے کے آپ ہیں، اسی لیے ائمہ اطہار کو ہم امام کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح وہاں سے آئی ہے، یعنی حاکم ہو ہی نہیں سکتا، معاشرے کا رہنما اور پیشوا ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس شخص کے جو کہ العامل بالکتاب ہو، کتاب پر عمل کرنے والا ہو، کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ العامل بالکتاب۔ صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ والآخذ بالقسط، معاشرے میں عدل و عدالت کا قیام کرنے والا ہو، عدالت کو نافذ کرنے والا ہو۔ امام اور حاکم ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص کہ جو معاشرے میں عدالت قائم نہ کرے، جو اپنے 6 فٹ کی سلطنت پہ عدالت قائم نہ کر سکے، وہ معاشرے میں کیا عدالت قائم کر سکے گا؟ نہیں، امام وہ ہو سکتا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیا ہو جائے گا؟ امام جائر ہو جائے گا، لیس من اللہ ہو جائے گا۔ پس امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کوفہ والوں کے، کوفہ والوں میں آ رہا ہوں لیکن میں آخذ بالقسط ہوں گا، عامل بالکتاب ہوں گا، والدائن بالحق، اور حق پر پابند ہوں گا۔ میں وارث انبیاء ہوں، انبیاء سب کے سب حق پہ تھے، سب کا سب حق متصل ہے، حق کی جڑیں مضبوط ہیں، میں اسی حق کی بنیاد پر حکومت کروں گا، میں اسی حق کی بنیاد پر آ کر تمہارے درمیان حکومت کروں گا۔ میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من حسین، میں اسی خون، اسی گوشت، اسی وجود، اسی نور کا حصہ ہوں جو مصطفیٰ کا ہے، لہٰذا میرا طرز حکومت کیا ہوگا؟ مصطفیٰ والا ہوگا۔ والحابس نفسہ علی ذات اللہ، اور جس نے اپنے نفس کو پابند کیا ہوا کس چیز کا؟ خدا کی بندگی کا، وہ امام ہو سکتا ہے، وہ حاکم ہو سکتا ہے، وہ آ کے عدل الہی قائم کر سکتا ہے، وہ عدالت قائم کر سکتا ہے۔ یہ وارث انبیاء امام حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام نے جو آئیڈیالوجی، جو مکتب پیش کیا کربلا میں، کربلا سے لے کے آج کے دور تک اس آئیڈیالوجی کو سب سے بہترین انداز میں نافذ کیا ہے تو وہ امام خمینی نے نافذ کیا ہے، غیر معصومین میں سے وہ امام خمینی نے نافذ کیا ہے۔ وہ بھی کس لیے یہ قیام تھا؟ عدل و عدالت کے قیام کے لیے۔ جو معاشرہ تھا، جس معاشرے میں انقلاب اسلامی آیا، وہ ظلم و بربریت سے بھرا ہوا معاشرہ تھا۔ وہاں بے گناہوں کو جیلوں میں جا کے ان کے ناخن پیروں سے جاگے جاگے ہوش میں کھینچ لیے جاتے تھے۔ وہاں ان کو چھوٹے سے ڈربے میں لوہے کے بند کر کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی۔ وہاں طرح طرح کے ایسے مظالم کیے جاتے تھے کہ جن مظالم کا اسلام سے کیا، انسانیت سے بھی کوئی ناطہ نہیں۔ اس معاشرے میں جہاں پہ طاغوت حاکم تھا،
جہاں کا حاکم پولیس مین آف اسرائیل تھا، اسرائیل کے مفادات کا یہاں پر حافظ اور محافظ وہ تھا، جہاں کے حاکم کو خود امریکہ لے کے آیا تھا، جہاں پہ ایک وقت میں عزاداری سید الشہداء پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اس معاشرے میں آئے جہاں ظلم و بربریت سے معاشرہ بھرا ہوا تھا، وہاں کیا کیا؟ دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ امام کی بات کروں، امام خمینی کی، بعض دفعہ خدا وعدے دیتا ہے، بشارتیں دیتا ہے، تو ایک بڑی بشارت سے پہلے ایک چھوٹی بشارت دیتا ہے۔ وہ چھوٹی بشارت جب پوری ہوتی ہے تو انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ نے جب جناب موسیٰ کی ماں کو کہا کہ جاؤ تم اپنے بیٹے موسیٰ کو، اس نوزاد کو پانی میں ایک صندوق میں بند کر کے ڈال دو، اور میں جو ہے خود اس کی حفاظت کروں گا، اپنے دشمن کے اور اس کے دشمن کے گھر میں اس کی حفاظت کروں گا، تو پہلا وعدہ دیا کہ ہم اس کو تمہاری طرف پلٹا دیں گے، اور دوسرا وعدہ دیا کہ یہ بعد میں آ کے رسول بنے گا اور پورے معاشرے میں تبدیلی کرے گا۔ دوسرا وعدہ بڑا وعدہ تھا، پہلا وعدہ ایک چھوٹا سا وعدہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد موسیٰ کی بہن گئی وہاں پہ دیکھا کہ اب فرعون کے دربار میں موسیٰ نوزاد ہیں، شیرخوار ہیں، دودھ پلانے کے لیے کوئی دائیا نہیں ہے۔ بہن نے کہا کہ میں جانتی ہوں ایک خاتون کو جو اس کی دائی بن سکتی ہے۔ اس طرح اللہ نے موسیٰ کو اپنی ماں کی طرف پلٹا کے پہلا وعدہ کر کے دکھایا۔ اب ماں کے دل میں اطمینان ہو گیا کہ دوسرا وعدہ بھی ہر حال میں پورا ہوگا۔ اللہ نے انقلاب اسلامی کے ذریعے سے دنیا بھر کے حریت پسندوں سے جو وعدہ کیا ہے کہ ایک دن فرج ہوگا، ایک چھوٹا فرج کر کے دکھایا تاکہ دل مطمئن ہو جائے کہ مہدی آخر الزمان آئیں گے، عدالت قائم ہوگی، اس اور دنیا کے طاغوتوں کا ناک رگڑیں گے۔ لیکن کیسے؟ عملی طور پہ کر کے دکھایا، عملی طور پہ۔ اور امام خمینی بہت شروع میں جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ اگر امام خمینی کے شاگردان نہ ہوتے، اگر امام خمینی کے شاگردان نہ ہوتے، اگر آیت اللہ خامنائی، شہید بہشتی، شہید مطہری، ان جیسی شخصیات نہ ہوتی تو انقلاب لیڈرشپ تھی، درمیان میں خواص کا کردار نہ ہونے کی وجہ سے انقلاب آگے نہ بڑھ سکتا۔ لہذا شہید امت کا پورا کردار ہے انقلاب اسلامی کی آئیڈیالوجی دینے میں بھی، انقلاب اسلامی کی آئیڈیالوجیکل اور نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی، اس میں بھی، اور خمینی کا وہ لشکر تیار کرنے میں بھی کہ جو انقلاب اسلامی لا سکے، جو انقلاب اسلامی کی بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا سکے۔ اور شہید امت کا پورا کردار ہے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ظلم اور جور بھر چکا تھا، اس معاشرے میں عدالت کو قائم کرنے میں، عدل کو قائم کرنے میں۔ دیکھیے، اگر معاشرے میں رشوت کا بازار گرم ہے، یہ معاشرہ عادلانہ معاشرہ نہیں ہے، ظلم ہے۔ اگر معاشرے میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا یا دیر سے ملتا ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر معاشرے میں تعلیمی نظام غیر الہی ہے، سب کے لیے برابر نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر معاشرے میں اقتصادی نظام غیر الہی ہے، سب کے لیے برابر نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اپنے جس حد تک ایک غیر معصوم کوشش کر سکتا ہے، پوری کی پوری کوشش کی امام راحل نے اور شہید امت نے، اور اس معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ بنایا کہ جو کسی نہ کسی حد تک عدل و عدالت کے اس ہدف کو پورا کر پائے۔ ٹھیک ہے، اس وقت بہت ساری کمیاں ہیں، بار بار رہبر معظم خود اس کا اقرار بھی فرماتے تھے، لیکن کہا کہ اس کے مراحل ہیں، تمدن اسلامی تک پہنچنے کے مراحل ہیں۔ ہم نے پہلا مرحلہ طے کیا انقلاب اسلامی، ہم جو ہے وہ ابھی نظام اسلامی کے مرحلے میں۔
انقلاب اسلامی کو امام خمینی نے کہا تھا ہم صادر کریں گے. صادر کریں گے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے, یہاں پہ دوسرے ممالک میں ایکسپورٹڈ, یہاں کی ایکسپورٹڈ اور وہاں کی کے لیے امپورٹڈ حکومتیں بنائیں گے. نہیں, صادر کریں گے یعنی اس آئیڈیالوجی کو صادر کریں گے, اس مکتب کو دنیا کے لیے پیش کریں گے. اور کیونکہ یہ مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات پر مبنی ہے, اور 8ویں امام چونکہ رسول اللہ صادق و امین کے صادق و امین بیٹے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے امر کو زندہ کرو گے, ہماری تعلیمات کو لوگوں کے لیے پیش کرو گے, تو لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا, اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن پتہ چل جائیں گے تو ہر حال میں ہماری اتباع کریں گے. صدور انقلاب یعنی ان محاسن کو لوگوں کے سامنے رکھنا, یعنی مکتب اہل بیت کے مطابق جو ایک الہی حکومت ہے اس کے محاسن لوگوں کے سامنے رکھنا. جب لوگ ان محاسن کو دیکھ لیں گے تو آٹومیٹکلی اس حکومت کی تمنا کریں گے. پس میں ختم کروں اپنی بات کو, ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس عدل کے قیام میں. پہلے مرحلے میں اپنی اس 5-6 فٹ کی سلطنت میں قیام عدالت ہو, اپنے گھر میں قیام عدالت ہو, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں قیام عدالت ہو, اپنے جہاں تعلیم ہے, اپنا جو دوستوں کا حلقہ ہے اس کے اندر قیام عدالت ہو. پھر پاکستان میں جائیں, واپس یہاں سے مجہز ہو کے یہاں پہ علوم اہل بیت اطہار کے اسلحے سے مسلح ہو کر, یہاں انقلاب اسلامی کے اعلیٰ مکتب کے نظریات سے مسلح ہو کر, تہذیب نفس کر کے پاکستان میں جائیں, وہاں صرف انقلاب کے زندہ باد مرد آباد کے نعرے نہ لگائیں, وہاں صرف ولایت فقیہ کے مرگ بار ضد ولایت فقیہ کے نعرے نہ لگائیں, بلکہ وہ جو 40-47 سال میں ہم ایک مرحلے پر ہمارے بزرگان نے اس چیز کو پہنچایا ہے, اب اس سے اگلے مرحلے میں لے کے جائیں. اپنے ملک میں, اپنے معاشرے میں کوشش کریں قیام عدالت کی, تب ہم ہوں گے العلماء ورثۃ الانبیاء, تب وراثت انبیاء کا حق حاصل ادا کر پائیں گے. اور وراثت انبیاء کے اس سفر میں بعض دفعہ ممکن ہے بہت سارے حجابوں کی وجہ سے, بہت ساری رکاوٹوں کی وجہ سے, بہت ساری دنیا کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے انسان جس نے لشکر حسین میں آنا ہو, جس نے لشکر حق میں ہونا ہو, وہ فی الحال کسی اور لشکر میں ہو, وہ مخالف لشکر میں ہو, وہ یزید کے لشکر میں ہو. اہل حق کا یہ کام ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنی دعوت کے ذریعے ان لوگوں کو بھی لے کے آئیں, واپس لشکر حق میں لے کے آئیں. بہت سارے لوگ رہبر معظم کی زندگی میں لشکر حق میں نہیں آ سکے, دوسری طرف تھے. شہادت سے اپنی وہ کام کر دکھایا کہ بہت سارے لوگوں کو اب معلوم ہو گیا ہے, اب بہت سارے لوگ وہ کہ دل نرم ہو گئے ہیں, پلٹ آئے ہیں حق و حقانیت کی طرف. یہی کام حسین ابن علی نے بھی کیا. حسین ابن علی نے جو پیغام دینا تھا اس پیغام کو خون سے لکھنا تھا. خون سے تحریر شدہ پیغام, اس میں جتنا پاکیزہ خون زیادہ شامل ہوگا اتنا پیغام اچھی طرح آگے پہنچے گا. لہذا حسین ابن علی یہ جو راستے میں دعوت دیتے آئے ہیں نا, کبھی ایک کو دعوت دینا, کبھی دوسرے کو دعوت دینا, کبھی تیسرے کو کہنا, در حقیقت حسین ایک طرف ایسے اقدامات بھی کر رہے ہیں کہ جو صرف مال و منال کے لیے آئے نا وہ پیچھے ہٹ جائے, وہ چلے جائے. جو یہ سمجھ کے آئے نا کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے, یہ جائے گا جنگ فتوحات کرے گا, فتوحات کے بعد ہمیں مال غنیمت ملے گا, وہ چلے جائے. لیکن
جو ہے من کانا باذلا فینا مہجتہ، جو ایسا ہے نا کہ جو ہمارے راستے میں اپنا خون جگر دینے والا ہے، وہ اگر اس وقت لشکر یزید میں بھی ہے تو اسے بھی میں نے اپنے لشکر میں لے کے آنا ہے، اپنے اس قربانی میں اس کے خون کو بھی شامل کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی میں نے بہت سارے کام انجام دینے ہیں، اپنے اس مکتب کو، اس کے گلدستے کو تمام کرنا ہے۔ من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا نفسہ علی لقاء اللہ، جس نے اپنے نفس کو تیار کر لیا ہو اپنے آپ کو اللہ کی لقاء کے لیے، فلیرحل معنا، ہمارے ساتھ آئے۔ مکہ سے نکلے کوفہ کے راستے میں، منزل شراف سے جب حسین ابن علی چلے نا، تو حسین ابن علی نے کہا جتنے بھی مشکیزیں ہیں، جس چیز میں پانی بھرا جا سکتا ہے پانی بھر لو، مکمل طور پہ کوئی چیز جس میں پانی بھرا جا سکتا ہو وہ خالی نہ ہو، مکمل طور پہ پانی بھر لو۔ قافلے والے حیران تھے، کبھی اس سے پہلے مولا نے اس طرح کا حکم نہیں دیا، لیکن یہ حسین ابن علی ہے، یہ دشمنوں کے لیے بھی تدبیر کر رہا ہے۔ جب اگلی منزل پہ پہنچے، حسین ابن علی علیہ السلام کے ایک ساتھی نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ باقیوں نے پوچھا اصحاب نے کہ تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا کہ ہم کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ کیسے پہنچ گئے؟ وہ سامنے نخلستان نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے ہم کوفہ پہنچ گئے۔ جب تھوڑی غور کیا تو کہا کہ نہیں، یہاں تو کوفہ نہیں ہے، یہ کوفہ سے منزل دور ہے، انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کیا، تھوڑا سا دیر بعد دیکھا کہ یہ نیزوں کی انیاں تھیں، گھوڑوں کے کان تھے، گھوڑے تھے، دور سے ایسے لگ رہا تھا نخلستان ہے، ایک لشکر آ رہا ہے۔ امام نے احتیاطی تدابیر کی، حفاظتی اور دفاعی تدابیر کی، آمادہ ہوئے، لیکن جب ہور کا لشکر آیا نا حسین کے پاس، اس کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ جنگ کر سکے۔ صفین سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے آج تک حسینیوں نے یہ ثابت کیا ہے کبھی بھی دشمن کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کبھی بھی دشمن پہ پانی بند نہیں کرتے۔ اس جنگ میں بھی کسی ایسی جگہ پہ جمہوری اسلامی نے حملہ نہیں کیا کہ جہاں پر لوگوں کی بنیادی ضروریات متاثر ہو۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا اے میرے اصحاب، اے میرے اہل بیت، بڑھو اور ہور کے لشکر کو پانی پلاؤ، اور خوب سیراب ہو کے پانی پلاؤ۔ پھر حسین نے ایک عجیب دستور دیا، ایک عجیب فرمان دیا، کہا ان سب گھوڑوں کو بھی پانی پلانا۔ اور گھوڑے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ جب پانی پی لیتا ہے، ابھی سیراب نہیں ہوتا، منہ اٹھا لیتا ہے۔ جب تک گھوڑا دو تین دفعہ پانی نہ پی لے تب تک اس کے سامنے سے پانی کا ظرف آگے سے مت ہٹانا۔ حسین کو دشمن کے حیوانوں کی بھی پرواہ ہے، کیسا رؤوف امام ہے۔ ایک شخص آخر میں آیا، پیاس سے ہلکان ہو رہا تھا، حسین ابن علی خود آگے بڑھے، آگے بڑھ کے خود مشکیزے کا دہانہ کھولا، خود اس کو پانی پلایا۔ جب یہ لشکر سرحال ہو گیا، کہا کہ ہاں ہور کس لیے آئے ہو؟ کہا اے حسین ابن علی، ہمیں ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ کو روک لیا جائے، آپ کو کوفہ نہ آنے دیا جائے، اور آپ کو اسیر کر کے ہم جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسی اثنا میں نماز کا وقت آ گیا۔ امام علی مقام نے کہا کہ اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تم بھی اپنے لشکر کے ساتھ اگر علیحدہ جماعت کرانا چاہو تو علیحدہ جماعت کرو، ورنہ ہمارے ساتھ ہی پڑھ لو۔ کہا نہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے پاکیزہ خون کیسے اپنے جلوے دکھا رہے۔ حسین کے پیچھے ہور نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام نے خطبہ دیا، کہا اہل کوفہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تم لوگوں نے 12,000 خطوط لکھ کے یا 18,000 خطوط لکھ کے ہمیں بلایا ہے۔ ہور کے لشکر نے کہا ہم نے آپ کو خط نہیں لکھے۔ امام نے کہا خط لائے، اشارہ کیا، سارے خط کی خورجینیں سامنے رکھ دیجیے، پھیلا دیے گئے خط۔ ہور نے کہا میں ان خط لکھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہاں اور کیا کرنا ہے؟ کہا ہم آپ کو کوفہ نہیں جانے دیں گے،
کسی اور طرف جانا ہے چلے جائیں، کوفہ نہیں جانے دیں. اچھا ہمیں اجازت دو ہم واپس چلے جائیں. نہیں، واپس بھی نہیں جانے دیں گے. اب یہ قافلہ ساتھ ساتھ چلنے لگ پڑا. کوفہ سے راستہ موڑ گیا، کربلا کی طرف راستہ ہو گیا. ایک منزل پہ آ کے ہور نے کہا کہ مجھے خط آیا ہے ابن زیاد کا کہ میں آپ کو یہیں سے گرفتار کر کے کوفہ لے جاؤں. امام نے کہا کہ نہیں، میں یا واپس جاؤں گا یا کسی اور طرف، تمہارے ساتھ گرفتار ہو کے کوفہ نہیں جاؤں گا. یہاں پہ ہور نے جسارت کی، حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. اتنی بڑی جسارت کے بعد حسین علیہ السلام نے اب ہور کی ہدایت کی تدبیر کی. کہا ہور سکلت کا امو کا یا ہور ما ترید، اے ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ یہاں پاکیزہ خون تھا ہور کے اندر. ہور نے کہا اے حسین، اگر اس موقع پر آپ کی جگہ اس طرح کی حالت میں کوئی بھی عرب کا کوئی بھی شخص ہوتا، کائنن ما کان، جو بھی ہوتا، اگر مجھے یہ تانا دیتا، یہ بدعا دیتا، میں بھی جواب میں اس کی ماں کا نام لیتا. لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے جس کا ذکر بہترین انداز میں کیے بغیر اور کر ہی نہیں سکتا. بس حسین کا مقصد پورا ہو گیا. اپنی ماں فاطمہ زہرا تک ہور کو لے آیا، ہور نے فاطمہ زہرا کا حیا کر لیا. اب حسین مطمئن ہے، کبھی جب بھی ہوگا یہ واپس پلٹ آئے گا. کربلا کی طرف گامزن ہے. ایک جگہ آئی، گھوڑے رک گئے، سواریوں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. حسین نے سوال کیا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام ہے کربلا. حسین نے کہا اللہم انی اعوذ بکا من الکرب والبلا، اے اللہ میں اب تجھ سے غموں اور بلاؤں سے پناہ چاہتا ہوں تیری. ھذا عرض کرب و بلا. کہا ادھر کاروان اتر جائے. ہاں ہونا محط رحالنا وہ مقتل رجالنا، یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے مردوں کے قتل کی قتل گاہ ہے. وہ مسفک و دمانا، یہاں ہمارا خون بہے گا. ہاؤنا محل و قبولنا، یہاں ہماری قبروں کی جگہ ہے. یہ سب کچھ زینب کبریٰ سن رہی تھی. زینب کبریٰ اپنی ساری زندگی کبھی حسین سے جدا نہیں ہوئی تھی. اپنی شادی میں، اپنے نکاح میں بھی شرط رکھی تھی، اے عبداللہ جب بھی حسین سفر پہ جائیں مجھے اجازت دینا، میں ساتھ سفر کروں، اور اگر 3 دن سے زیادہ میرے اور حسین کے درمیان جدائی ہو جائے مجھے حسین سے ملنے دینا، میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب زینب کبریٰ جب سے کربلا کے میدان میں آئی ہے، زینب کبریٰ کو یہ سمجھ آ گئی ہے اب میرے اور حسین کی جدائی کا وقت آ گیا ہے. کہا حسین یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آج لگتا ہے میری ماں زہرا فوت ہو گئی ہے. کہا اسی مقام پہ جنگ صفین میں ہم گزر رہے تھے کہ یہاں پر بھیا حسن کی آغوش میں سر رکھ کے کچھ دیر بابا نے استراحت کی. استراحت کی، اسی استراحت کے عالم میں ایک دفعہ بابا گھبرا کے اٹھ کے بھیا حسن نے پوچھا کہ بابا گھبرا کے کیوں اٹھ گئے ہیں؟ کہا ابھی رسول اللہ میری خواب میں آئے تھے، کہا تھا یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا. اے حسن میں نے دیکھا ہے اسی سرزمین پر حسین کے خون کے دریا میں حسین غرق ہو رہے. بہن زینب یہ وہی سرزمین ہے. وقت گزرتا گیا، شب عاشور آئی. شب عاشور یزید کے لشکر میں ایک شخص بہت زیادہ مضطرب ہے، اور بہت زیادہ مضطرب ہے. کہنے والے نے کہا
اے ہور اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ کوفہ کا سب سے دلاور شخص، سب سے دلیر اور بہادر شخص کون ہے، تو میں بغیر شک کے تیرا نام لوں گا. لیکن آج کیا ہے، تیرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے. کہا میں کیا کروں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں. کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا کل دیکھی جائے گی. صبح اٹھ کے عبداللہ ابن سعد سے جا کے پوچھا، عمر سعد سے پوچھا، اے عمر کیا واقعی تم حسین سے جنگ کرو گے؟ کہا ہاں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی جس کا کم از کم نتیجہ یہ ہوگا کہ ہاتھ اور پیر اور سر کٹیں گے، دھڑ سروں سے جدا ہوں گے. اب ہور نے اپنے گھوڑے کو لشکر سے دور کیا. راستے میں بھائی ملا، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی طرف. بھیا مجھے بھی لیتے جاؤ. غلام ملا، کہا آقا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی طرف. کہا مجھے بھی لیتے جاؤ. بیٹا ملا، کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی طرف. کہا مجھے بھی لیتے جاؤ. اب جب یہ چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا نا، اب ہور نے کہا کہ مجھے قیدیوں کی شکل میں لے جاؤ، میں حسین کا مجرم ہوں. آج حسین پر جتنی مصیبت ہے میری وجہ سے ہے. ادھر سے سخی امام نے دیکھا، ادھر سے مظہر رحمت الہی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، ہور کا قافلہ آ رہا ہے. اے میرے وفاداروں آگے بڑھ کے ہور کا استقبال کرو. ہور کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. مولا آج جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اور سار اٹھاؤ تمہاری توبہ قبول ہے. مولا میں نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا، سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے میں مقتل جاؤں، لیکن اس سے پہلے مجھے اجازت دیجئے، میں نے سیدانیوں کا دل دکھایا ہے، میں جا کے سیدانیوں سے معافی مانگ لوں. اور خیام جناب زینب کبریٰ کے نزدیک آیا، زمین پر بیٹھ گیا. کہا اے سیدانیوں، آج جو تمہارے پر مصیبت ہے ساری کی ساری میری وجہ سے ہے، میں تمہارا گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دو. سعدور نے کہا، ہور کے ذہن میں ہے وہ جملہ، سکلت کا امو کا یا ہور، اے ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے. ہور نے کہا اے سیدانیوں میری دو تم سے خواہشیں ہیں. پہلی خواہش یہ مجھے معاف کر دو، دوسری خواہش یہ کل روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہیں کرنا. خاک کربلا کو حسین ہور نے اٹھانا شروع کیا، اپنے بالوں میں ڈالنا شروع کیا، اور اس بری طرح سے روئے کہ خیموں میں کوہرام مچ گیا. اجرکم اللہ. ہور آئے، مولا سے اجازت چاہیے. مولا سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، سب سے پہلے میں جاؤں گا. حملہ مغلوبہ کے بعد جو جنگ تن بے تن شروع ہوئی، سب سے پہلے ہور گئے. حسین بھی نبض شناس ہے، معلوم ہے اگرچہ یہ لشکر میں آ گیا لیکن ہور کی نظریں جھکی ہوئی ہے، میں مزید ہور کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. اور میدان میں گئے، خوب جنگ کی. کوفہ کے شاہ سوار تھے، 40 سے زیادہ لوگوں کو فنار کیا، زخموں سے چور ہو کے ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پہ آئے. لیکن ہور کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہور مولا کو مزید زحمت دے. ہور نے نہیں مولا کو آواز نہیں دی، گھوڑے سے گر گئے. لیکن ادھر گھوڑے سے گرنا تھا، دیکھا کہ حسین ابن علی پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں، اپنی آغوش میں ہور کا سر لیا. اے ہور صدقت امو کا عصمت کا ہور، اے ہور تیری ماں کتنی سچی تھی جس نے تیرا نام ہور رکھا. انتا ہور فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی ہور ہے اور آخرت میں بھی ہور ہے. مولا نے اپنا رومال لیا، رومال لے کے ہور کی پیشانی سے خون صاف کیا. ہور نے سوچا مولا تو کتنا مہربان مولا ہے، غلاموں پہ اس طرح کا لطف و کرم.
انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین.